حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سبھی کو میرے چینل نالج فار مسلم میں خوش آمدید۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے معمول کے مطابق ایک دن بیت المقدس کے اندر تشریف لے گئے۔ باہر سخت تندر و تیز ہوا چل رہی تھی، جس کی وجہ سے اندر مسجد کے محراب میں ہی رہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، یہاں تک کہ رات کا نصف حصہ گزر گیا۔ جب مسجد سے باہر جانے کا خیال آیا اور باہر جانے لگے تو اللہ تعالیٰ کے عظیم نور کی تجلی ظاہر ہوئی اور محسوس کیا گویا ان کی روح ان نورانی کرنوں کے درمیان سرگرداں ہے، اور زبان چلنے لگی اور حرکت کرنے لگی اور بے ساختہ بول پڑی۔ ترجمہ: اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو میسر نہ ہو، بے شک آپ دینے والے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے محسوس کیا گویا یہ خواب کا واقعہ ہے۔ صبح تک وہیں رہے، صبح اپنے محل کی طرف چلے اور تخت شاہی پر بیٹھ گئے اور بیت المقدس کے محراب میں رونما ہونے والے واقعے پر غور و فکر کرنے لگے، اور خاص کر اس دعا پر غور کیا جو اس وقت کی تھی۔ اسی دوران ایک غیبی آواز آئی، تمہاری دعا قبول ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ملک کی تمام چیزیں تمہارے تابع کر دیں جو اس سے پہلے کسی کے لیے بھی مسخر نہیں ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو مسخر کیا تھا جو ان کے حکم پر چلتی تھی اور بارش برساتی تھی، کشتیوں کو چلاتی تھی۔ اسی طرح جنات اور شیاطین کو ان کے لیے مسخر فرمایا تھا۔ ان کے حکم سے بڑے بڑے عظیم الشان مکانات بناتے اور زمین میں محنت کر کے اس کو کاشت کے قابل بناتے اور زمین کو سیراب کرنے کے لیے کنویں کھود دیتے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے پرندوں اور حیوانات کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا تابع بنایا تھا، گویا کہ یہ سب مخلص رعایا میں سے تھے۔ خود حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے شکر گزار اور اللہ تعالیٰ کی تحمید بیان کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں سے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ فرمایا تھا کہ اے میرے رب، آپ نے جو انعامات مجھے اور میرے والد کو عطا فرمائے ہیں ان کے شکرانے میں اپنی جان کو آپ کی اطاعت اور آپ کے راستے میں جہاد کے لیے وقف کرتا ہوں۔ الہی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ میں اس فکر کے خلاف جہاد کروں گا جس نے آپ کے خاص اور مخلص بندوں کو تنگ کر رکھا ہے، اور اس ظلم کے خلاف بھی جہاد کا علم بلند کرنے کا اعلان کرتا ہوں جس نے تیرے بندوں کو فتنوں میں ڈال رکھا ہے۔ یا اللہ، جب تک میری جان میں جان ہے میں آپ کے راستے سے ہٹے ہوئے مشرکین کے خلاف جہاد کو جاری رکھوں گا۔ ان دعاؤں کو فرشتے بھی سن رہے تھے، تمام فرشتوں نے ان دعاؤں پر آمین کہی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے رب ذوالجلال کے حضور جبین نیاز کو خم کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھرپور کوشش رہی کہ اس عظیم الشان وسیع اور اس ملک کے نظم و نسق کو سنبھالنے کے سلسلے میں شیاطین ان کو کہیں فتنے میں نہ ڈال دے، جس کو اللہ تعالیٰ نے عظیم خارق عادت قوت عطا فرمائی تھی جو ان سے پہلے لوگوں کو ملی، نہ بعد والوں کو۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تمام انعامات الہی کو اصلاح و تعمیر کے لیے وقف کر دیا۔ ہواؤں کو کشتیوں کو چلانے کے لیے مقرر کیا، چنانچہ بڑی بڑی کشتیوں کے ذریعے دور دراز علاقوں سے سامان تجارت لانے اور لے جانے کا کام لیا گیا، اور شیاطین الجن کو بے آباد صحراؤں میں کنواں کھودنے اور زمینوں کو آباد کرنے اور پہاڑوں سے بڑے بڑے پتھر اٹھا لانے، شہر اور بستیاں آباد کرنے میں لگا دیا۔ چنانچہ بڑے بڑے میدانوں میں بڑے بڑے پتھر تراش کر برتن نما بنا کر رکھوا دیے۔ بادل آتے، بارشیں ہوتی اور پتھر سے بنے ہوئے ان وسیع اور اس برتنوں میں پانی بھر جاتا اور میدانوں کی سیرابی کا کام لیا جاتا، جس سے سارے صحرا اور میدان سرسبز و شاداب ہونے لگے۔ جب شہر آباد ہو گئے تو لوگ وہاں آ کر بسنے لگے اور مزید ان کو خوبصورت بنانے میں وقت صرف کیے، جس سے ان نو آباد شہروں کا حسن دوبالا ہونے لگا۔ زمینیں سرسبز و شاداب ہو گئیں، خیر عام ہو گئی، اور لوگ آرام و سکون سے رب ذوالجلال کی عبادت میں مشغول ہو گئے، اور شہروں کی آبادی اور صحراؤں کی فصلیں بھر گئیں تو بنی اسرائیل خوشحالی کی زندگی گزارنے لگے جو اس سے پہلے کبھی ایسی پرعیش زندگی ان کو میسر نہیں ہوئی تھی۔ اور خود حضرت سلیمان علیہ السلام کا محل بھی خوبصورتی کے لحاظ سے اپنی مثال آپ تھا، بلکہ مضبوطی کے لحاظ سے اس زمانے کے مضبوط محلات سے بھی کئی گنا بڑھ کر تھا۔ سنگ مرمر کے پتھر استعمال کیے گئے تھے، ان کی دیواریں اور چھتیں خالص سونے کے پانی سے رنگی ہوئی تھیں، اور اس محل کے قریب فوجیوں کے کیمپ اور اسب بانوں کی رہائش گاہیں تھیں، اور محل کے نیچے زیر زمین خزانے تھے۔ بڑی سیڑھیوں کے ذریعے لوگ نیچے اترتے اور اس کے آخر میں ایک بہت بڑا دروازہ تھا، اور ان دروازوں پر بڑے بڑے مضبوط عفریت پہرا دے رہے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پر انعام کردہ معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ بڑے شیاطین ان کے حکم سے ہر روز پہاڑوں پر چلے جاتے، پہاڑوں کو کھود کھود کر ان میں سے مدفون سونے، چاندی اور دوسری قیمتی چیزوں کے خزانوں کو دریافت کرتے، اور کچھ شیاطین سمندروں میں غوطہ لگا کر قیمتی موتیوں اور دوسرے قیمتی اشیاء نکال لاتے۔
یہ شیاطین ان قیمتی اشیاء کو جمع کر کے خزانوں میں رکھ کر دروازے بند کر دیتے اور محل سے ان خزانوں تک خفیہ راستے بناتے اور آخری سرے میں انتہائی طاقتور عفریت پہرا دینے کے لیے کھڑا ہوتا۔ پلک جھپکنے کی مقدار بھی ان سے غافل نہ ہوتا۔ یہ دفینوں کی برآمدگی روز کا معمول بن گئی۔ اسی زمین کے تمام خزانے نفیس معدنیات اور قیمتی ترین جواہرات، اعلیٰ ترین قسم کے پتھروں سے بھر گئے، جس تک انسان کی پہنچ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ سرکش شیاطین اگر ان کی نافرمانی کرتے تو حضرت سلیمان علیہ السلام ان کا تعاقب کر کے سزا دیتے اور شیشے کی بوتل میں بند کر دیتے، جس میں ساری زندگی بند رہتا اور اس سے نکل کر بھاگنے کی صورت کوئی نہ تھی۔ اسی طرح کے ایک شیطان کو بیریوں میں جکڑ کر ان کی خدمت میں پیش کیا گیا تو اس کے جرم کے بارے میں پوچھا تو ان کو بتایا گیا کہ اس نے دریا سے ایک بہت عظیم الشان موتی نکال کر ضائع کر دیا، ملک کے خزانے میں جمع نہیں کرایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، اے عفریت، اس موتی کو تو نے کہاں چھپایا ہے؟ عفریت نے کہا، سمندر میں غوطہ لگانے والوں کے ساتھ میں نے بھی غوطہ لگایا اور انسانی سر کے برابر ایک انتہائی خوبصورت موتی نکالا جس کی خوبصورتی بے مثال تھی، اور میں اپنے دل میں یہ خیال کر لیا کہ اس خوبصورت ترین موتی کو آپ کی خدمت میں پیش کر کے خوشی سے ساری زندگی محظوظ ہوتا رہوں گا۔ لیکن بدقسمتی سے ہوا یہ کہ جب اسے لے کر دریا سے باہر آیا، اچانک آسمان سے ایک سرکش چیز اتری، وہ میرے ہاتھ سے اس کو چھین کر جنوب کی طرف بھاگ نکلی اور بادلوں کی تہ میں چھپ گئی اور میرے دسترس سے باہر ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، جو کچھ تم کہہ رہے ہو اگر یہ درست ہے تو میں جنات کو تمہارے سامنے جمع کرتا ہوں، ان کے درمیان سے اس جنی کو پہچان کر باہر نکال سکتے ہو؟ شیطان الجن نے کہا، یہ جن اگر تمہاری قلمرو میں ہے تو مجھ سے بچ نہیں نکل سکتی، اور وہ کسی دوسری نوع کی جنی تھی، آپ کی مملکت کے علاوہ کسی اور مملکت کی باشندہ معلوم ہو رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس وقت اس کی سچائی کا امتحان لینے کے لیے اسے قید کرنے کا حکم صادر فرمایا اور اپنے وزیر آصف کو بلایا جو انتہائی زریق، عالم اور تجربہ کار آدمی تھا۔ آصف نے اندازہ لگا کر جب پہچان لیا کہ وہ جنی اپنے قول میں سچا ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا، اے اللہ کے نبی، عام طور پر شیاطین اپنی ذات کے لیے مال جمع کرنے کا اہتمام نہیں کرتے، اس موتی کو لے جانے والی جنی کسی انسانی بادشاہ کے تابع ہوگی، اور یہ واقعہ آپ کو آپ کا وعدہ یاد دلانے کے لیے رونما ہوا ہوگا، یعنی آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کروں گا، مگر قیمتی اشیاء جمع کرنا آپ کے اس وعدے کی تکمیل میں حائل بنا۔ آپ اس واقعے کے پس پردہ عوامل پر غور کیجئے تاکہ اس بادشاہ تک رسائی ہو سکے جس نے اس جنی کو بھیجا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ بادشاہ مجوسی ہو جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کو اپنا معبود بناتے ہیں۔ وزیر کی بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنی کو حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دن انتہائی تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر نکلے۔ ان کی دائیں جانب انسانی شاہ سوار اور بائیں جانب کالے رنگ کے گھوڑوں پر جنی شاہ سوار تھے، اور ان کے پیچھے بے شمار پیادہ فوج تھی جو جنوں اور انسانوں پر مشتمل تھی، اور تمام پرندے جماعت در جماعت ہو کر آسمان میں پھیل گئے اور لوگوں پر سایہ فغن ہو گئے۔ چنانچہ یہ عظیم الشان بے مثال اور بے نظیر فوج سوئے شمال رواں دواں ہوئی، اور کئی دنوں تک دشت و بیان کی صحرا نوردی کے بعد چونٹیوں کی وادی کے قریب ہو گئی۔ تو چونٹیوں کے سربراہ نے کہا، اے چونٹیوں، اپنے اپنے سراحوں میں جا گھسو، کہیں تم کو سلیمان اور ان کا لشکر بے خبری میں نہ کچل ڈالے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹیوں کی بات سنی اور اس کو سمجھا اور ہنس پڑے اور فرمایا، ترجمہ، اے میرے رب، توفیق دے مجھ کو یہ کہ شکر کروں میں نعمت تیری کا جو نعمت رکھی ہے تو نے اوپر میرے اور اوپر ماں باپ میرے کے، اور یہ کہ عمل کروں میں نیک جو پسند کرے تو اس کو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کتنا عظیم الشان احساس کیا ہے کہ زمین کے اندر مخفی چونٹی کی آواز کو سنا اور ان کی زبان کو سمجھا۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور قدرت سے یہ مقام صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہی نصیب ہوا۔ یہاں وادی نملہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوج کو پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا، چنانچہ خیمے نصب کیے گئے۔ فوج نے رات دن وہاں آرام کیا اور دوسرے دن جیش سلیمان علیہ السلام وہاں سے چل پڑا، اور صحراؤں میں کئی دن رات چلتے رہے، مگر کسی جگہ پر پڑاؤ ڈالنے کے لیے کوئی مناسب جگہ نہ ملی اور نہ ہی کہیں پانی کا بندوبست ہوا، حتیٰ کہ جو کچھ پانی ان کے پاس تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ پانی کے ذمہ داروں آ کر حقیقی حال سے ان کو آگاہ کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے پاس موجود سہولیات سے کام لینے کا ارادہ کیا، بلکہ یوں کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا کہ اس معجزے کو بروئے کار لانے کا ارادہ کیا۔
جو اللہ تعالیٰ نے جنوں کو مسحر کرنے کی صورت میں انہیں عطا فرمایا تھا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو کنواں کھود کر زمین سے پانی نکالنے کا حکم صادر فرمایا۔ جنات نے حکم سلیمانی کو بجا لاتے ہوئے کنواں کھودنے لگے، مگر تلاش بسیار کے باوجود پانی نکالنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ کئی جگہوں میں کنواں کھود کر دیکھا، مگر کسی جگہ سے بھی پانی کے آثار نظر نہیں آئے۔ آخرکار نا امید ہو کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اس معاملے کو صرف ہدہد حل کر سکتا ہے کہ وہ اپنی فطرت کے موجب زمین کے طبقات میں پانی کی موجودگی کا اندازہ لگا سکتا ہے، وہی سطح زمین کے قریب ترین جگہ میں پانی کی موجودگی کی خبر دے سکتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربان سے فرمایا ہدہد کو حاضر کرو۔ دربان گیا اور واپس آ کر کہنے لگا میرے مولا ہدہد موجود نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ناراض ہو گئے، پرندے ان کی تلاش کے لیے نکلے مگر ہدہد کو اپنی جگہ نہ پایا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، کیا کہیں غائب ہو گیا ہے؟ کوے نے کہا میں نے اس کو اس سرزمین کے ہدہد کے ساتھ سمیتے جنوب جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میں ضرور اس کو سخت ترین سزا دوں گا یا اس کو ذبح کرا دوں گا اگر وہ اپنی غیر حاضری اور میری تعلیمات کی خلاف ورزی کا معقول عذر پیش نہ کر سکا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وزیر آصف کہنے لگا ایک کمزور پرندے سے یہ غلطی پہلی مرتبہ ہوئی ہے، حالانکہ وہ اطاعت و فرما برداری میں ایک مثال کی حیثیت رکھتا ہے، ہو سکتا ہے اس کی کوئی راز مخفی ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہدہد کے غائب ہونے میں کیا راز مخفی ہو سکتا ہے؟ آصف نے کہا مجھے اندیشہ ہے کہ ہم جنوں کی وادی کے قریب پہنچ چکے ہیں اور جن سے لڑنے ہم جا رہے ہیں ہماری آمد سے وہ باخبر ہوئے ہوں اور سحر کے ذریعے ہم کو پانی کی جگہ تک پہنچنے نہ دیتے ہوں اور ہدہد کو پانی کی نشاندہی کے خوف سے چھپا رکھا ہو۔ شیاطین میں سے ایک شیطان نے مجھے یہ بھی بتا دیا کہ اس نے پہاڑ کے اندر سے کسی جن کی آواز سنی اور آواز سنانے والے کی تلاش میں لگا، مگر انہیں یہ معلوم تک نہ ہو سکا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے اور آواز لگانے والا کس جگہ ہے، جس کی وجہ سے اس پر خوف طاری ہو کر سرکش شیاطین اس پر حملہ آور نہ ہو جائیں۔ آصف کی اس بات کو سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے تبسم فرمایا اور فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ان شیاطین الجن تک پہنچنے کی توفیق بخشی۔ اللہ کی مدد قریب آ گئی ہے۔ پانی کی عدم دستیابی سے کافی پریشان ہوئے، اس لیے کہ اس کی ساری فوج پیاسی تھی اور یہ ان کی زندگیوں کے لیے خطرے کا باعث تھا۔ اس کیفیت میں حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے اور تیز ہوا کو حکم دیا کہ وہ بارش برسانے والے بادلوں کو ہنکار کر ان کی طرف لے آئے۔ چنانچہ شمال، جنوب، غرب ہر طرف سے تندر و تیز ہوائیں چلنے لگی اور اپنے سامنے بادلوں کو ہنکار کر لانے لگی۔ بادل آئے اور برسنے لگے جس سے ہنڈیاں، مشکیزیں، گھرے وغیرہ سب بھر گئے۔ فوجیوں نے خوب سیراب ہو کر پانی پیا اور رحمت خداوندی کا شکر بجا۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔